حسبي ربي جل الله في السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے پروگرام کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، جس طرح کہ آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ قرب قیامت دجال آئے گا اور یہ امت احمد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، یہ جو دجال ہے یہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی پیدا ہو چکا تھا، اور اس وقت سمندر کے اندر ایک جزیرہ ہے، یہ وہاں پہ قید ہے، اور قرب قیامت یہ نکلے گا، اور یہ چونکہ زنجیروں کے اندر قید ہے تو اس کو کسی بات کے اوپر غصہ آئے گا، تو لہٰذا یہ زنجیروں سے آزاد ہو کے یہ باہر نکل آئے گا۔ جس طرح کہ آپ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے گفتگو کی تھی اس دجال سے، اس کی جو ملاقات ہوئی تھی، اس سے یہ آپ بات جان چکی ہیں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، یہ دجال اس وقت آئے گا کہ جب لوگوں کے اندر سے دین کی وقعت ختم ہو جائے گی، اس وقت یہ دجال نکلے گا اور 40 دن تک زمین پر یہ چلتا پھرتا رہے گا، اور جب یہ آئے گا تو اس کی جو سواری ہوگی وہ ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا، اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 بازو کی مسافت ہوگی، اور وہ لوگوں کے پاس آ کر کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا، یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے ہوں گے جسے ہر لکھنے والا اور نہ لکھنے والا مسلمان پڑھ لے گا، اور وہ ہر سمندر اور بستی سے گزرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ خالق کائنات نے اس پر ان دونوں شہروں میں داخل ہونا حرام کر دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو دجال ہے جب یہ مدینہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دور سے مسجد نبی کو دیکھے گا اور اپنے پیروں کاروں کو کہے گا کہ تمہیں کو سفید محل دکھائی دیتا ہے، اس سے مراد وہ مسجد نبوی لے گا، حتیٰ کہ اگر وہ احد پہاڑ کے پیچھے سے آئے گا تو فرشتے اس کے منہ کو مار کر شام کی طرف بھگا دیں گے، اور یہ دجال بدبخت شام ہی میں ہلاک ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، یہ جو دجال ہوگا اس کے لوگوں کو مختلف گمراہ کرنے کے وہ طریقے ہوں گے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ جانتا ہوں جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک میں تو سفید پانی دکھائی دے گا اور دوسری میں بھڑکتی ہوئی آگ دکھائی دے گی۔ اگر تم میں سے کوئی اسے ملے تو اس کی جانب جائے جس جانب اس کو آگ نظر آ رہی ہے، کیونکہ در حقیقت وہ جو آگ ہے وہ ٹھنڈا اور سفید پانی ہوگا۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، یہ جو دجال ہے جس طرح یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا اثر لوگوں کے اوپر ہوگا، تو اسی طرح اس کا جو اثر ہے وہ حیوانات کے اوپر بھی ہوگا، جس طرح کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کسی قوم کو خود پر ایمان لانے کی دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے، تو دجال آسمان کو کہے گا کہ بارش برسا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو کہے گا سبزہ اگا تو وہ سبزہ اگا دے گی، اور اس قوم کی چرنے والی بکریاں جب چرنے کے بعد واپس لوٹیں گی تو ان کی کھالوں کے بال لمبے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کو خود پر ایمان لانے کی دعوت دے گا تو وہ قوم اسے جھٹلا دے گی، تو دجال انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جب وہ صبح و بیدار ہوں گے تو ان کی زرعی زمین وہ خشک ہو چکی ہوگی، اور دجال جب کسی خشک زمین سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، جس سے زمین کے خزانے اس کے پیچھے اس طرح ہوں گے جیسا کہ وہ شہد کی مکھیوں کا چھتا چلتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے گمراہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہوگا
کہ دجال ایک دیہاتی آدمی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں، تو کیا تو ایمان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ تو وہ دیہاتی کہے گا جی ہاں۔ اسی وقت دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے آئیں گے اور وہ اسے کہیں گے اے بیٹے اس کی پیروی کر لے کیونکہ یہ تیرا رب ہے۔ نعوذ باللہ۔ محترم سامعین کرام، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ ایک نوجوان جو کہ صحت مند ہوگا اسے بلائے گا اور اسے تلوار کے ذریعے سر سے پاؤں تک دو حصوں میں کاٹ دے گا۔ پھر دجال لوگوں کو کہے گا میرے اس بندے کو دیکھو کہ میں اسے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہوں، تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے سوا اس کا کوئی اور رب ہے۔ پھر دجال اس نوجوان کو کہے گا کہ زندہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہوگا، نہ کہ دجال نے، لیکن دجال کو یہ محسوس ہوگا کہ اس نے ہی اس نوجوان کو زندہ کیا اور اس کے دونوں حصوں کو آپس میں ملایا ہے۔ تو یہ خبیث دجال اس نوجوان سے کہے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو نوجوان جواب میں کہے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور تو دجال ہے اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے یہ تو اس کے طریقے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے۔ اب وہ کون کون سے لوگ ہیں جو کہ اس دجال کی پیروی کریں گے؟ تو محترم سامعین کرام یاد رکھیے، یہ جو یہود ہیں یہ اس دجال کی پیروی کریں گے، اور اسی طرح جو کفار و مشرکین ہیں یہ بھی اس کی وہ پیروی کر لیں گے، کیونکہ جب یہ دجال شہر مدینہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو فرشتے اس کو پیچھے بھگا دیں گے، لہٰذا یہ اپنا شوریدہ زمین پر دجال اترے گا تو مدینہ کی زمین اپنے رہائشیوں پر کانپے گی، زلزلہ آئے گا جس سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے نکل جائے گا۔ محترم سامعین کرام یاد رکھیے، یہ جو شوریدہ زمین ہے یہ مدینہ کے باہر نہ، یہ ایک وہاں پہ یہ جگہ ہے، اور اسی طرح جو دجال ہے اس کی جو پیروی کر لیں گے وہ دیہاتی جاہل لوگ بھی ہوں گے، اور اسی طرح جو عورتیں ہیں وہ بھی اس دجال کی پیروی کر لیں گے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ دجال یہ شوریدہ زمین کے اوپر اپنا ٹھکانہ بنائے گا تو سب سے زیادہ اس کی طرف نکلنے والی عورتیں ہوں گی، حتیٰ کہ مرد اپنے قریبی رشتہ داروں، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھو کو رسیوں سے باندھے گا کہ کہیں دجال کی طرف نہ نکل جائیں۔ نعوذ باللہ۔ محترم سامعین کرام، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دجال ہے یہ زمین کے اوپر یہ کتنی مدت رہے گا، تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جو ہے وہ 40 دن تک جو ہے وہ زمین کے اوپر رہے گا۔ سب سے جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اس کے بعد کا جو دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد کا جو دن ہے وہ جمعہ کے دن کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو باقی دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ محترم سامعین کرام یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے عام دنوں کی نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، کافی نہ ہوں گی، بلکہ حساب لگا کر تم نماز ادا کر لینا۔ محترم سامعین کرام یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حساب لگا کر نمازیں ادا کرنے سے اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے طلوع آفتاب کے وقت اندازہ لگا لینا کہ ظہر کی نماز تک کتنا وقت گزرتا ہے، اتنا وقت گزرنے کے بعد ظہر کی نماز ادا کر لینا، پھر ایسے عصر کی نماز پڑھ لینا، پھر مغرب اور عشاء اسی طرح ادا کرنا، اور دوسرے دن بھی جو 1 مہینے کے برابر ہوگا اس میں بھی اندازہ کر کے تم نمازیں ادا کر لینا۔ لیکن محترم سامعین کرام یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر تم سن لو کہ دجال آ چکا ہے تو پھر تم اس سے بھاگنے کی کوشش کرنا، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ دجال جو ہے وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ پختہ ایمان والا بھی وہ شکوک اور شبہات کی وجہ سے دجال کی پیروی کر لے گا۔ محترم سامعین کرام، اب آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ بس دعا یہی ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی بھی اس دجال والے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔